بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین، ARYQ TV پر شان بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بابرکت پروگرام میں در فرید سے میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم ہے کہ جس نے کریم آقا علیہ السلام کے توسل سے مشعل بزم وفا، چراغ خانہ صفا، جانے جہان اجتبا، شاہ اقلیم اصطفیٰ، سرخیل جملہ انبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے ہمیں در فرید پر حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم زہد الانبیاء، زہد الاتقیاء، شیخ المشائخ، سلطان الاولیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے براہ راست اس پروگرام میں شامل ہیں، اور الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے پینل میں بڑی مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہے۔ میں ان کے تعارف کی جانب بڑھنے سے پہلے شان بابا فرید ہے، اور شان بابا فرید میرے مقتدر جو مہمان ہیں وہ بیان کریں گے، لیکن شان بابا فرید، شان اولیاء، خود رب کائنات نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ سورہ یونس کے اندر خالق کائنات نے اپنے ولیوں کی خود شان بیان فرمائی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ انہیں کچھ غم ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ ایسے مقبولان بارگاہ ایمان والے ہیں کہ جو تقوی شعار ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ سے انہیں انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر ان کو عزت اور توقیر عطا ہوتی ہے، قبولیت کی سند عطا ہوتی ہے، پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے، اور فرمایا آخرت میں رب کائنات انہیں کیا دیتا ہے؟ فرمایا مغفرت کی سند عطا فرماتا ہے، شفاعت کی سند عطا فرماتا ہے، اور حسن مطلق کے جلوے بھی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا اللہ کے فرمان نہیں بدلا کرتے، ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ خالق کائنات نے شان اولیاء خود بیان فرمائی، اور حدیث رسول گواہ ہے، اور بخاری کے اندر رقم ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، خالق کائنات نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا من عاد لی فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، سن لو اللہ اس کے ساتھ خود اعلان جنگ فرماتا ہے، خود اعلان جنگ فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ کا بندہ جب کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے تو فرمایا پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ فرمایا وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو شان اولیاء خود رب کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ آئیے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج بڑی مقتدر شخصیات ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ 3 تو ڈاکٹر صاحبان ہیں میرے اس ایوان کے اندر، انتہائی معتبر شخصیت، بوکن شریف کے شہزادے، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، جن کی رگوں میں خون خیر رسول دوڑ رہا ہے۔ انتہائی مکرم جناب ڈاکٹر حامد فاروق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، آج ماشاءاللہ آپ چمک رہے ہیں در فرید پہ، الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ انتہائی معتبر شخصیت جناب عزت مآب ARYQ TV کا حسین چہرہ، اور آپ بہت کچھ ان سے سیکھتے ہیں۔ انتہائی مکرم جناب عزت مآب محترم المقام جناب محترم ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور میرے بائیں جانب بہت بڑی شخصیت، پنجاب یونیورسٹی کے ہزاروں لاکھوں طلباء ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے نظر آتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، اور ان کا لب و لہجہ اتنا میٹھا ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو بات ان کی کانوں تک نہیں بلکہ روحوں تک اتر جاتی ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ سر اللہ، آپ کا خیر مقدم ہے، بے حد شکریہ۔ اور ہماری خوش بختی ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر نور سے بڑی پیاری اور اخلاق کے پیکر جناب انتہائی محترم ملک پاکستان کے نامور ثنا خان مصطفیٰ جناب عزت مآب محترم محمد عزیر عزیزی صاحب، جو ہمیں بڑے عزیز ہیں، ماشاءاللہ جلوہ فرما ہیں، اور میں چاہوں گا نعت رسول مقبول سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ جی۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم
یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ پر کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمحاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. کیا کہنے عزیزی بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ مزید فزید، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نئے سفر نامے کے ساتھ، اور تذکرہ فرید ہے اور در فرید ہے. ہاں، ہماری قسمت کی معراج ہے کہ رب کائنات نے ہمیں آستانہ فرید پہ حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. میں چاہوں گا کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر فیضان نظر آتا ہے، میں چاہوں گا کہ یہ کس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، آپ کے پیدائش کے حوالے سے اور آپ کے گھرانے کی عظمت کے حوالے سے میں چاہوں گا روشنی ڈالیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاری صاحب. جس آیت مبارکہ سے آج آپ نے اس مجلس کا آغاز فرمایا، جی ڈاکٹر صاحب، مجھے تو بڑا اچھا کمبینیشن لگا کہ قاری محمد یونس صاحب سورہ یونس کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. بہت شکریہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہاں حاضر ہونا دو مقاصد کے لیے ہوتا ہے، ایک تو تقوی ہے، ایک تو خوف خدا ہے، ایک تو خشیت الہیہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو سچے ہیں، جو آج یہ فرید بن کے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہماری نسبت بھی پختہ ہو جائے. بے شک. قادریوں کی بھی بڑی اعلیٰ نسبت ہے، لیکن چشتیوں کے لیے تو سب کچھ ہی یہاں ہے. پاکستان میں چشتیوں کو جو کچھ ملا ہے ان کا تو خزانہ یہی ہے، یہی بار. اور اسی ذات کو زمانہ آج فرید کہتا ہے، اور فرید تو یکتا ہوتا ہے، وہ تو بے مثل ہوتا ہے، وہ تو لاسانی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے تو اس کے لیے کئی روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ 589 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، جو تقریباً 1173 عیسوی بنتا ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 569 میں ہوئی. یہ دو روایات ملتی ہیں. اور 666 ہجری میں پھر آپ کا وصال ہوا، تو تقریباً 90 سال سے زائد آپ نے عمر گزاری ہے. 93 سال یا 95 سال آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے. اور زمانہ آپ کو سلطان الزاہدین کے لقب سے یاد کرتا ہے. یہ میرے رب نے آپ کو مقام عطا فرمایا. زہد و تقوی آپ کی شان یہ ہے. سبحان اللہ. آپ کو دو نسبتیں میرے رب نے عطا فرمائی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نسباً فاروقی ہیں اور نسبتاً حیدری ہیں. یعنی اللہ نے نسب عطا فرمایا تو فاروق اعظم کا، اور یہ نسبت عطا فرمائی جو فقر کی ہے، ولایت کی ہے، تو مولا کائنات شیر خدا کی. یہ دو نسبتیں. تو اس سے بڑا گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں نسب مراد رسول کا ہے؟ سبحان اللہ. نسب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کا ہے، اس محبوب دوست کا ہے، جس کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا. تو ان کا خون ہے بابا فرید کے رگوں میں، اور پھر نسبت ہے مولا کائنات شیر خدا کی. میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ زمانے میں جتنا زمانہ گزر گیا، جو گزرے گا، ہمیشہ فرید یعنی بے مثل وہی ہوتا ہے جسے میرا رب فاروقی بھی بناتا ہے اور حیدری بھی بناتا ہے. فاروقی اور حیدری جدا جدا ہو کے یہ مقام نہیں ملتا. جہاں فاروق کی نسبت بھی جمع ہو جائے، حیدر کی نسبت بھی جمع ہو جائے، وہ انسان زمانے میں فرید ہو جاتا ہے. آپ کا اپنا نام تو مسعود تھا، جو خاندانی نام تھا، لیکن وہ مسعود خاندانی نام پیچھے رہ گیا. اب ان نسبتوں کی وجہ سے زمانہ انہیں فرید الدین کہتا ہے. اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت الشیخ جمال الدین ہے. حضرت الشیخ قاضی جمال الدین، وہ خود بھی ایک عالم ہستی تھے. میرے رب نے انہیں بھی ولایت عطا فرمائی تھی. اور آپ کی والدہ محترمہ
जनाब कुरसम खातून, कुरसम खातून। अब उनके हवाले से रिवायात ये हैं कि उन्होंने जो शक्कर अता फरमाई थी माँ ने तब खिलाई जो चंद साल खिलाई होगी आपके बचपन में, जमाना सदियों से खाता आ रहा है और क़यामत तक खाता रहेगा। तो आप गंजे शक्कर भी हो गए। गंजे शक्कर क्यों ना होते? जो दाता गंज बख्श के दरबार पे जाके चिल्ला करेगा मेरा रब उसे भी गंज बना देता है। अगर ये भी खजाना बन गए हैं, ये शक्कर का खजाना है, तो जहां से उन्हें ये मुकाम मिला है उस दाता की शान क्या होगी, उस दाता का मुकाम क्या होगा। और वो दाता भी तो सैयद ज़ादा है, उसे भी तो हैदर की निस्बत हासिल हुई है। तो जब ये निस्बतें मिल जाती हैं फिर ये मुकाम नसीब होता है। और आपके आबा का जो बुनियादी ताल्लुक है वो अफगानिस्तान से है। वहाँ जो एक बादशाह गुजरा है फर्रुख शाह, उसकी औलाद से थे। और आपके दादा हजरत शेख काजी शुएब वो यहाँ तशरीफ ले आए। और मुल्तान का एक कस्बा है जिसे खेतोवाल कहा जाता है, खोतोवाल खेतोवाल ये दोनों तरह का तलफ़ुज़ किया जाता है। वहाँ आप तशरीफ फरमा हुए, वहाँ से ये फैज़ान आगे बढ़ता है। और ये आपकी निस्बत जो है ख़ानदानी एतबार से वो सुल्तान महमूद गजनवी के साथ भी है। आपके दादा उनके भांजे हैं। और शेख शहाबुद्दीन गौरी का ज़माना था जब आप यहाँ मुल्तान तशरीफ ले आए। पहले लाहौर आए, फिर कसूर में थोड़े अरसा आपने क़याम फरमाया, फिर आप आगे वहाँ मुल्तान में तशरीफ ले आए। तो ये सिलसिला वहाँ से चलता है। मैं सिर्फ आखिर में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये फैज़ान जो आपके खून की सूरत में, आपके नसब की सूरत में हजरत फारूक आजम तक पहुंचता है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से होकर पहुंचता है। जब अब्दुल्ला बिन उमर से होकर वहां तक बंदा पहुंचेगा तो फिर वो सुल्तानुल जाहिदीन ही बनेगा। फिर मेरा रब उसे वो ज़ुहद और तकवा अता फरमाएगा जो किसी और को नसीब नहीं होता। अब्दुल्ला बिन उमर की बात है, अल्लाह ने बड़ी औलाद और भी अता फरमाई, लेकिन इनका इंतखाब अब्दुल्ला से किया है, इसलिए ज़माना आज यहाँ कर फैज़ हासिल करता है। और निस्बत जो है आपकी विलायत की वो मौला कायनात शेर खुदा जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से है। जो शान आगे चलती है हज़रत ख्वाजा हसन बसरी तक वो मुकाम पहुँचता है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने वो फैज़ान आगे पहुँचाया है जो हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तक आया, उन्होंने आगे हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ तक पहुँचाया। और फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ का मुरीद कोई आम आदमी नहीं था, वो ज़माने का सुल्तान था जिसे लोग आज इब्राहिम बिन अदम के नाम से याद करते हैं। इब्राहिम बिन अदम की निस्बत आगे बढ़ती है तो फिर चलते चलते हज़रत शेख शरीफ जिंदानी से होकर हज़रत ख्वाजा उस्मान हिरवनी से, फिर हजूर ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात से, आज भी हम गरीब नवाज ट्रस्ट में बैठे हैं। ये फैज़ान कहाँ से चलता है, कहाँ तक पहुँचता है, ये वो हस्तियाँ हैं जो मेरे रब का इंतखाब हैं, चुनीदा हस्तियाँ हैं जिन्हें मेरा रब ये शान और मुकाम अता फरमाता। क्या कहने नाज़रीन, किबला डॉक्टर साहब ने क्या खूबसूरत निस्बतों का जनाब देखे कि निस्बत मौलाई भी है और निस्बत मुराद मुस्तफ़ा भी है। वो कहते हैं ना कि तेरी निस्बत ने संवारा है मेरा अंदाज़ हयात, तेरी निस्बत ने समारा है मेरा अंदाज़ हयात में, अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता, इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता तो मैं भी गुमराही के वैरानों में खोया होता। तो ये निस्बत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। बढ़ना है मुझे किबला डॉक्टर इरफान साहब की जानब से, यहाँ से भी कुछ इरफान हासिल करें। और मैं इरफान ये हासिल करना चाहता हूँ कि हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो इल्मी मुकाम है और जो आपका तालीम का सिलसिला है, देखे ना हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ये जो इल्म का रास्ता है, फरमाते हैं दरस्तु इल्मन हत्ता सिरतु कुतबन, कि मैं इल्म हासिल करता गया कि मैं कुतब बन गया। तो मैं चाहूंगा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला का इल्मी सफर क्या है, जरा बिस्मिल्लाह इस पे रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। असल में जो इल्म के सूते फूटते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन से, जितने भी अहलुल्लाह हैं उससे फैज़याब होते हैं। और ये फैज़याब होना इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे जिंदा रहने के लिए हमारे अंदर रूह का होना ज़रूरी है। और खशियत इलाही तो इल्म के बगैर मुमकिन भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, और एक मकाम पे फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। तो इल्म वो अहम चीज है कि अहलुल्लाह ने इसको बुनियादी हैसियत अता फरमाई है। ठीक। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप सुने, आप पैदाइशी अल्लाह के वली थे, लेकिन इसके बावजूद ही वालिदा ने चंद दिनार सी दी और फरमाया बेटा बगदाद चला जा और इल्म हासिल कर। क्या कहने। इसी तरह यहाँ सूरत हाल हमें नजर आती है। हजरत माई कुरसम खातून रहिमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनके मरकद पुरनवार पर करोड़ा रहमत नाजिल करें, उन्होंने बचपन से ही किस खूबसूरती से इस हीरे को तराशा है। आप इल्म के
وحید العصر ہیں اور معرفت کے فرید الدہر ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا وہ بالکل اگر کہیں فٹ آتے ہیں تو حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر فٹ آتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. بچپن سے والدہ نے تعلیم و تربیت سنبھالی اور 11 سال کی عمر میں، صرف 11 سال کی چھوٹی سی عمر میں پورا قرآن مجید فرقان حمید اپنے سینے میں اڈیل لیتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کا یاد کر لینا، اور صرف یاد کر لینا نہیں ہے بلکہ اس کے معارف کے ساتھ وہ یاد کیا کرتے تھے، اور وہاں پر علوم بھی ساتھ ساتھ ہی آیا کرتے تھے. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ ظاہری علوم پڑھے، متداول علوم گھر سے حاصل کیے، اور پھر اس کے بعد ملتان شریف کا رخ کیا. اور وہاں اس وقت منہاج الدین ترمذی بہت بڑے اپنے دور کے عالم دین سے، ان سے فقہ، تصوف اور تفسیر اور حدیث یہ باقاعدہ طور پر پڑھی. اور کتب کے اندر نافع ایک فقہ حنفی کی متداول کو اس وقت دو متداول تھی، آج پہلے تو ناپید تھی لیکن اب وہ ملتی ہے. وہ اس کو سبقن پڑھا اور پھر یہاں پر بس نہیں ہوئی، پھر آپ آگے روانہ ہوئے، پھر قندھار کا سفر بھی کیا، پھر دلی کا سفر بھی کیا، اور یہ سارے علوم و معارف اپنے سینے میں اڈیلتے رہے. اور اللہ کریم نے وہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ جو آپ کے پاس آتا آپ اس کی ظاہری علم کی بھی تربیت فرماتے اور باطنی بھی تربیت فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ اس وقت بدر الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں سے بڑا نام ہے ان کا، لیکن وہ متبحر عالم دین تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے پائے کا یہاں کوئی بندہ نہیں ہے. دوستوں نے پروگرام بنایا کہ چلو سفر پہ نکلتے ہیں، تو حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے. اور جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آئے بابا صاحب کی بھی آرگومنٹ چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، میرے مسائل بڑے گمبھیر مسئلے ہیں، مجھے جو علمی مشگافیاں چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہیں. میں نے بڑے بڑے عالم دیکھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، میں تو بخارا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. وہاں اگر میری کوئی تشفی کر سکے گا، میری تشنگی دور کر سکے گا تو بخارا کے علماء کر سکیں گے، یہاں تو کسی کے پاس چارہ نہیں. انہوں نے کہا چلو چلتے تو ہیں، دیکھے تو صحیح جا کے. جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس کے جتنے بھی مسائل تھے اور جو بھی سوالات تھے اور جتنے بھی اشکال تھے آپ نے اس خوبصورت طریقے سے حل کیے کہ وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بخارا جاؤں گا، لیکن میرے سوالوں سے 20 گنا زیادہ انہوں نے مجھے یہی عطا کر دیا. اور پھر بخارا جانے کا بھی ارادہ ترک کیا، پھر آپ کی خدمت میں ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر آپ کے خلفاء میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے حضرت بدر الدین رحمت اللہ علیہ کا. اللہ کریم نے وہ رتبہ عطا فرمایا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور آپ علم کے بہرے بے قرار بنے. اور جس طرح ہمارے ہاں مسائل ہیں، چونکہ جب تک اہل اللہ کا انسان کو اہل اللہ کی طرف سے فیض نہیں ملتا تو وہ علم کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو اتنی بلند پایا ہستی سے فیض نصیب ہوا، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے، اور پھر اپنے دادا مرشد سے بھی فیض حاصل ہوا، اور پھر اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی کہ جو آتے ان کو سنوارتے بھی اور پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمایا کرتے تھے. اللہ کریم نے جو رتبہ علم ظاہر اور علم باطن میں آپ کو عطا فرمایا تھا ایسا رتبہ کہیں نظر نہیں آتا. کیا کہنے. ناظرین کرام، ابھی آپ قبلہ سیف صاحب سے گفتگو سن رہے تھے اور کریم آقا علیہ السلام نے خود جو اپنا تعارف بھی کروایا، شان بیان کی، تو کہا بہت سی شان بیان کی جانب نہیں بڑھتا، لیکن آپ نے ہر شان پہ کہا ولا فخر ولا فخر، لیکن جو تعارف کروایا فرمایا انما بعثت معلما، کہ رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں فرمایا بہترین وہ ہے جو علم پڑھتا ہے، علم پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم قبلہ سعیدی صاحب کی بارگاہ میں جائیں اور سعادتیں حاصل کریں، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. در فرید پہ آپ انشاءاللہ یہاں فیض جاری ہے، لیکن وقت ہے بریک کا. ملاقات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے. در فرید پہ ہم بیٹھے ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کر رہے ہیں، اور میں نے بڑھنا ہے قبلہ سعیدی صاحب کی جانب. اور سعیدی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ سعیدی صاحب، خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر سورہ انفال کی غالباً آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا ان اولیاء الا المتقون، کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو متقی ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو. جس طرح میں نے سورہ یونس کے اندر بھی پڑھا، جو دوسری آیت تھی الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو میں چاہوں گا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کا جو تقوی تھا، جو پرہیزگاری تھی،
میں چاہوں گا ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया. हमारे लिए सआदत आगीन लम्हात हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में हाजिर हैं. अल्लाह ताला आपके अनफार से हमें फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. एक बात ज़हन में रहनी चाहिए कि आपका जो लक़ब है ज़ुहद व तक़वा की आपने बात की, तो आपका मारूफ तरीन लक़ब है ज़ुहदुल अंबिया. सुभान अल्लाह. सुभान यानी ये एक ऐसा वस्फ है जी कि अंबिया का ज़ुहद अगर देखना है तो वो बाबा साहब के वजूद में मुतशक्किल होता है. क्या कहने से और आपका वजूद उसका कामिल मज़हर है. सुभान अल्लाह. और ये आपको क्यों लक़ब दिया गया, इसके पस मंज़र में क्या चीज़ें हैं, 2-3 इसके हिस्से कर लेते हैं. एक बात तो ये है कि ईमान और तकवा ये विलायत की अलामत है. सुभान अल्लाह. जहाँ ईमान होगा वहाँ तकवा होगा, जहाँ तकवा होगा वहाँ ईमान होगा. ये लाज़िम मलज़ूम हो गए और फिर विलायत मिलती है. ठीक ठीक. और जहाँ इस हद तक तकवा हो कि खाने की तरफ हाथ इसलिए न बढ़े कि इसमें इसराफ की बू आ रही है, अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर. उधार का नमक लेकर डाला जाए इसलिए हाथ नहीं बढ़ रहा कि उसमें इसराफ की स्मेल महसूस होनी शुरू हो गई है. इससे बढ़कर तकवा का क्या मकाम हो सकता है. क्या कहने. और आप फरमाते हैं कि दुर्वेश अपने नफ्स के लिए कभी कर्ज नहीं लेता, नफ्स की लज्जत के लिए कर्ज नहीं लेता. तो हमारे यहाँ आम तौर पर यही समझा जाता है कि जो इस रास्ते पर गामजन होता है ये आसान रास्ता इसे समझ लेता है. ऐसा नहीं है. इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक एक लुकमा इंसान की 30-30 साल की इबादत पर पानी फेर देता है. अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर. अब इससे अंदाजा लगा लें कि इस रास्ते पर तकवा और परहेजगारी की अहमियत कितनी है. वाह वाह वाह. और जब तकवा और परहेजगारी के रास्ते पर इंसान चल निकलता है तो फिर उसके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं. फिर मारिफत के दरिया बहते हैं जिसका मुजाहरा मुशाहिदा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं. जी डॉक्टर साहब. आपने खलवत पसंदी मिजाज में पाई थी बचपन से. वाले साहब फौत हो गए बचपन में. खलवत पसंदी मिजाज का हिस्सा बनी और 20 साल कमोबेश आपने हांसी में जो गुजारे ना, उसमें आलम नासूत, आलम मलाकूत, आलम जबारूत, आलम लाहूत, ये सारी मंजिल मारिफत की तय कर डाली. अल्लाह. और जो मुजाहिदा फिर पीरो मुर्शिद की सोहबत में रहकर आपने वो मंजिलें तय की. और अगर आप इजाजत दें तो हम कह सकते हैं कि बाबा साहब जो है ये मुरादे गरीब नवाज हैं. कि बाकी जितने भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, इरादतमंद थे, वो ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर हुए. और ख्वाजा गरीब नवाज करम फरमा होने के लिए, अता करने के लिए बाबा साहब के पास चल कर आए. यानी डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं जिस तरह सहाबा में मुरादे मुस्तफ़ा उमर फारूक है, बिल्कुल ऐसे. तो ये शान वो मशाइख चिश्त में. क्या बात. वाह वाह. मशाइख चिश्त में मुरादे गरीब नवाज जो है वो बाबा साहब. सुभान अल्लाह. और फिर इस हवाले से मजीद भी कई पहलू हैं अगर हम देखें ज़ुहद व तकवा के हवाले से, कि जब तकवा आपने चिल्लाए माकूस भी किया, मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरे, लेकिन ये सारे के सारे मरहले, ये बात जहन में रहनी चाहिए, ये जो तकसीरी मुआशरे हैं, प्लूरल सोसाइटीज़ हैं, बैनल मज़ाहिब हम आहंगी है, इंटरफेथ डायलॉग है. अगर बड़े सगीर में इंटरफेथ डायलॉग की मुबल्लिग सबसे बड़ी शख्सियत आपको नजर आएगी तो वो हुजूर बाबा साहब की शख्सियत है, जिनके कलाम को गुरु नानक अपनी किताब में, गुरु ग्रंथ में कमोबेश 350 साल बाद जो है वो उसका हिस्सा बना रहे हैं और उसे इबादत के तौर पर पढ़ते हैं सिख. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं. और फिर आप के ज़ुहद व तकवा के असरात क्या हुए है ना. कैसा इंसान दिया जिसे महबूब इलाही कहा जाता है. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. महबूब इलाही. और कैसा शख्स है जिसे ख्वाजा अली साबिर कलियरी, साबिर पिया कहा जाता है. कितनी बड़ी शख्सियात दी हैं. तो बाबा साहब के ज़ुहद व तकवा से हमें ये सबक मिलता है कि ज़ुहद व तकवा खिदमत खल्क में हायल नहीं होना चाहिए. ये अहम पॉइंट है. और इस बात का आखिरी पॉइंट है, याद रखें, जब ज़ुहद व तकवा आप में तकब्बुर पैदा कर ले और कर दे और मखलूक खुदा से दूर कर दे, तो इसका मतलब है कि ज़ुहद व तकवा का ट्रैक ठीक नहीं है, शैतान इगवा कर चुका है. आप फरमाते हैं कि अगर एक हाजतमंद भी जब किसी ने मशवरा दिया, बाबा साहब आप रेस्ट कर लिया करें, कोई इनके औकात मुकर्रर कर दे मुलाकातियों के, जियारत वालों के, आपने फरमाया जब तक एक जरूरतमंद फरीदुद्दीन के दरवाजे पर खड़ा होता है
فرید الدین کو عبادت کے مسلح پر لطف نہیں آتا. کیا بات، کیا کہنے. ناظرین اکرام، مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے معاشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، تو کریم آقا نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. شاہ صاحب قبلہ تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں چاہوں گا اس کے ثمرات پر بھی آپ ذرا روشن ڈالیے. بسم اللہ جی. قبلہ اس حوالے سے گزارش یہ ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ مراد غریب نواز ہیں، واہ واہ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر مراد رسول ہیں تو آپ مراد ہیں نائب رسول کی. کیا بات کیونکہ ہے. حضور غریب نواز نائب رسول فی واہ الہند واہ ہے، واہ ماشاء تو اللہ. وہ رسول کی مراد ہیں تو یہ نائب رسول کی مراد ہیں، واہ واہ، کیونکہ خون وہی ہے، نسل وہی ہے، خاندان وہی ہے، تو سلسلہ نسب بھی وہی. سبحان اللہ. اور جب انسان کو زہد نصیب ہو جاتا ہے، تقوی نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر مقام یہ ہوتا ہے، پھر شان یہ ملتی ہے کہ خواجہ حسن نظامی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کینچی بطور تحفہ پیش کی گئی. بے شک تو آپ نے فرمایا یہ میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا کام ہے کاٹنا اور ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے. اب یہ خشیت کا کون سا مقام ہے، اب یہ تقوی کا عالم کون سا ہے، یہ ورع کی کیفیت کون سی ہے، آج کی دنیا اسے کیسے سمجھے گی کہ ان چیزوں کو جب میرا رب عطا فرماتا ہے تو پھر انسان اسی شان کا حامل ہو جاتا ہے. تو عرض کیا کہ حضرت پھر میں کیا پیش کروں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سوئی دھاگا پیش کرو، ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے. تو یہاں جو آئے گا وہ اپنے رب سے جڑ جائے گا. اپنی مصروف ترین زندگی میں سے یہ وقت نکال کر یہاں حاضر ہونا تاکہ ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے. یہ ثمرات ہیں زہد کے، ثمرات ہیں تقوی کے، ثمرات ہیں خشیت کے. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ارکان اسلام کے حوالے سے، ارکان اسلام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ارکان اسلام تو ہیں کہ توحید اور رسالت کی گواہی، شہادتین، یہ بنیاد ہے. اگر یہ نہیں ہے تو نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اس کے بعد نماز کی فرضیت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور اب زہد اور تقوی کے ثمرات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ان 5 کے ساتھ چھٹی ایک اور چیز بھی شامل کر لو. مریدین نے عرض کیا حضرت وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، روٹی کھلانا. کوئی بھی غریب آئے وہ آپ کے در سے خالی واپس نہ جائے، یہ سمجھو جب تک یہ نہیں ہوگا تمہارا اسلام اور ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ جب انسان اس حد تک تقوی میں پہنچتا ہے اور گھر سے تربیت ہو، جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا آپ کی والدہ نے تربیت کی ہے، اسی تربیت کا اثر تھا کہ دینے والا خدا ہے. آج اگر کوئی آپ کے مسلح کے نیچے شکر رکھنے والا کوئی بھی نہ ہو تو اس نے اگر شکر رکھ دی ہے تیرے بچپن میں تو 90 سال کی عمر میں اگر اللہ سے مانگو گے تو کیوں تمہیں عطا نہیں کرے گا. اور آخری چیز اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. پوچھا گیا کون کون سی؟ آپ نے فرمایا ایک زکوٰۃ شریعت ہے، ایک زکوٰۃ طریقت ہے اور ایک زکوٰۃ حقیقت ہے. دلچسپی پیدا ہو گئی، حضرت اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو ایک ہی زکوٰۃ سننے ہیں اور دینے کو دل نہیں کرتا، حوصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی بندہ زکوٰۃ دینے کو تیار ہی نہیں. آپ نے 3 اقسام بیان فرما دی. آپ نے فرمایا زکوٰۃ شریعت یہ ہے، مثلا آپ کے پاس 40 درہم ہے، 40 میں سے 5 اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لو، 35 رکھ لو، یہ زکوٰۃ شریعت ہو گئی. زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ 35 اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور صرف 5 اپنے پاس رکھو، یہ زکوٰۃ طریقت ہے. پوچھا کیا حقیقت کیا؟ آپ نے فرمایا 40 کے 40 اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، یہ زکوٰۃ حقیقت ہے. تو جب انسان یہ مقام حاصل کرتا ہے تو زہد الانبیاء بھی بنتا ہے، سلطان الزاہدین بھی بنتا ہے. تو یہ وہ سلسلہ ہے جہاں کوئی معین الدین ہے، کوئی قطب الدین ہے، کوئی فرید الدین ہے، کوئی نظام الدین ہے، کوئی نصیر الدین ہے، کوئی فخر الدین فخر جہاں دہلوی ہے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا. کیا کہنے. ناظرین کرام، یہ جو قبلہ شاہ صاحب نے مثال بیان فرمائی تو میری ذہن میں تاجدار صداقت آ رہے تھے کہ جناب سارا کچھ لٹا دیا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. قبلہ صاحب صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا. ڈاکٹر صاحب قبلہ سوال یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کا جو لوگوں سے تعلق تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جلوہ فرما ہے، ایک بوڑھی عورت دربار مصطفیٰ میں آتی ہے اور آ کے باواز بلند کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کام ہے. کریم آقا اس کا کام سننے کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں اور اس کی دھوپ میں جا کے باتیں سنتے رہتے ہیں اور مراد مصطفی بارگاہ مصطفیٰ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو مدینے میں کوئی نہیں سنتا، تو آپ گھنٹوں اس کی باتیں سن رہے ہیں. تو کریم آقا نے فرمایا تھا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہوں گا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگوں سے تعلق تھا اس حوالہ سے کچھ گوہر نایاب عطا فرمائے.
بہت شکریہ قبلہ. اہلُ اللہ کے احوال کا جب ہم مطالعہ کریں جی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے دونوں تعلق کو بڑے خوبصورت طریقے سے نبھایا ہے. ٹھیک. تعلق باللہ کو بھی اور تعلق بالخلق کو بھی. واہ واہ. اور تعلق بالخلق بھی اصل میں تعلق باللہ ہی کی ایک قسم ہے، آپ سمجھ لیں. ٹھیک بالکل. کیونکہ اصل میں مخلوق کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا اور اللہ کا بالکل اللہ کے رستے کی طرف بلانا اور اللہ کی معرفت دینا اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ان کے ساتھ تعلق ہوگا. ٹھیک ہے. اور اہل اللہ کا طریقہ یہ چلتا آ رہا ہے. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احوال آپ دیکھیں بچپن کے اور اس کے بعد کے، آپ تنہائی پسند تھے جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے جی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تھا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں بھی جاتے تھے، تنہائی میں عبادت کرتے تھے، جب لیکن اعلان نبوت کے بعد پھر آپ کی ساری زندگی لوگوں کے درمیان گزری ہے. اسی طرح بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف احوال ہیں، چلہ معکوس کا بھی ذکر ہے، دیگر احوال کا بھی ذکر ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے آپ کو یہ مسرت ملی ہے، بزرگوں نے حکم دیا، شیخ نے کہا کہ اب آپ نے خدمت کرنی ہے تو آپ لوگوں سے جڑ گئے ہیں. واہ واہ. اور کس طرح جڑے ہیں؟ خود بھی جڑے ہیں، لوگوں کو بھی جوڑنے والا بنایا. شاہ صاحب ابھی کینچی اور سوئی کی مثال بتا رہے تھے، اور آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہی طریقہ کار اپنائے رکھا. اور میں عرض کروں کہ آپ لوگوں کی حاجت سنتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی گزارشات عرض کرتے ہیں، کوئی مشکل بیان کرتا ہے، کوئی مشکل بیان کرتا ہے، آپ مشکلیں سنتے رہتے ہیں. لوگ بھیڑ کر دیتے ہیں، آپ اجتہام کے ساتھ آپ فرماتے ہیں بھئی ایک ایک کر کے آؤ، میں ہر ایک کی بات سنوں گا. اور جب تک ایک آدمی بھی باقی بچے گا فرید کو اس کی عبادت میں لذت نہیں ملتی. اللہ. فرید کے ذہن میں یہ ہوگا باہر بندہ بیٹھا ہے وہ حاجت لے کر آیا اور میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، اس کو عبادت میں ذوق نہیں آتا. اور آپ نے لوگوں کے ساتھ خوبصورت طریقے کے ساتھ نہ صرف تعلق قائم رکھا بلکہ لوگوں کو سکھایا اور لوگ پھر آپ کے گرویدہ ہوئے. ایک بڑی خوبصورت مثال حضرت سید فصیح الدین صاحب کی ہے. بہت بڑے چوٹی کے عالم تھے اور کوئی شاید ہی ایسا کوئی مناظرہ ہو کہ جس میں ان کو کامیابی نہ ہوئی ہو، اور ہر ایک شخص جو ہے وہ ان کے سامنے لاجواب ہو جاتا تھا. وہ خود سے کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور بابا صاحب سے ایسے سوال کروں گا کہ ان کو جواب ہی نہیں آئے گا. آ گئے حضرت بابا صاحب سے سوال شروع کر دیے اور آپ خاموش رہے، جواب نہیں، کیونکہ مناظرانہ آپ کی طبیعت نہیں تھی. اور ہمیشہ مناظرہ جو ہوتا ہے وہ کسی رزلٹ کو نہیں دیتا، ہمیشہ اخلاص کے ساتھ تربیت جو ہے وہ کوئی رزلٹ دیتی ہے. آپ نے کوئی بات نہ کی لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات دینے شروع کر دیے. ان کے سب سوالات کے جواب دیے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے دربار پہ بیٹھنے والا ان کا فقیر، وہ اتنے علم کے اس مقام پہ فائز ہے کہ میرے سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. خیر وہ پریشان ہو کے اور لاجواب ہو کے شرمندہ ہو کے چلے گئے. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نظام الدین تم نے سوالوں کے جواب تو صحیح دے دیے لیکن بندے کا دل توڑ دیا. جاؤ جا کے اس سے معذرت کرو اور اس سے معافی مانگو. آپ گئے اور کہا کہ بابا صاحب نے مجھے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے تو غلط بات کوئی نہیں کی، میرے سوالوں کے صحیح جواب دیے. نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دل ٹوٹا ہے اور آپ پریشان ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا. وہ فوراً اپنی وہ جو ان کے ذہن کے اندر ایک علم کا زعم تھا اس سے تائب ہوئے اور فوراً بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے مرید بن گئے اور پھر آپ سے اکتساب فیض کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو کچھ بھی آپ کو کرنا پڑتا آپ اس کو جو ہے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے تھے. کیا کہنے ناظرین اکرام. اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے نا، خیر الناس من ينفع الناس. فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لوگوں کے لیے نفع رسا ہے، جو لوگوں کے کام آنے والا ہے. اور جو بندہ لوگوں سے کہتے ہیں نا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہاں بریک کا وقت ہے اور لیکن در فرید سے فیض فرید جاری ہے. ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. اللہ